آج ہم تشبیہ اور ارکان تشبیہ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم سیکھتے ہیں کہ تشبیہ کیا ہوتی ہے۔ تشبیہ کہتے ہیں ایک جیسا کہنے کو، اور یہاں پر تشبیہ سے مراد ہے کسی جملے یا کسی شعر میں ایک چیز کو کسی خاصیت کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی طرح کہنا تشبیہ کہلاتا ہے۔ کسی خاصیت کی وجہ سے، یعنی یہ خاصیت کوئی بھی ہو سکتی ہے، کوئی خوبی ہو سکتی ہے، کوئی خامی ہو سکتی ہے۔ کسی خوبی یا خامی کی وجہ سے ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی طرح کہنا تشبیہ دینا کہلاتا ہے۔ جیسے یہاں پر میں ایک جملہ آپ کے سامنے لکھتی ہوں، فیضان شیر کی طرح بہادر ہے۔ اب اس جملے میں دیکھیے، فیضان کو بہادر کہا جا رہا ہے۔ کس کی طرح؟ شیر کی طرح۔ فیضان کو شیر کی طرح بہادر کہا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ایک چیز کو، اب اس جملے میں وہ چیز کیا ہے؟ انسان ہے، فیضان ہے، یعنی یہ چیز کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے اور بھی کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر فیضان کو کسی خاصیت کی وجہ سے، اور یہاں پہ وہ خاصیت کیا ہے؟ بہادری۔ فیضان کو بہادری کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی طرح کہنا۔ کس چیز کی طرح کہا جا رہا ہے؟ شیر کی طرح۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ فیضان کو بہادری کی وجہ سے شیر کی طرح کہا جا رہا ہے۔ تو اس طرح کے منظر کو ہم کہتے ہیں تشبیہ دینا، یعنی اس جملے میں فیضان کو شیر کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اب یہ تشبیہ کیوں دی جا رہی ہے؟ اس لیے تاکہ فیضان کی بہادری بتائی جا سکے۔ فیضان کی بہادری بتانے کے لیے یہ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تشبیہ جب بھی دی جاتی ہے وہ کسی وجہ سے دی جاتی ہے۔ تو یہاں پر وہ وجہ فیضان کی بہادری بتانا ہے۔ اب دیکھیں، شیر بہادر ہوتا ہے نا، سب کو معلوم ہے کہ شیر بہادر ہوتا ہے، شیر اپنی بہادری کی وجہ سے ہی مشہور ہے، لیکن سب کو یہ نہیں پتا کہ فیضان بھی بہادر ہے۔ تو فیضان کی بہادری کو بتانے کے لیے کہہ دیا گیا کہ وہ اتنا ہی بہادر ہے جتنا شیر ہے، تو سب کو پتہ چل گیا کہ فیضان کتنا بہادر ہے۔ اب تشبیہ دینے کو ہی ہم ایک شعر سے سمجھتے ہیں۔ میر تقی میر کا ایک شعر ہے، نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب اس شعر میں دیکھیے، اس کے لب، لب یعنی ہونٹ، نازکی یعنی نازک ہونا۔ اس کے لب نازک ہیں۔ کتنے نازک ہیں؟ گلاب کی پنکھڑی کی طرح نازک ہیں، یعنی یہاں پر ہونٹوں کے نازک ہونے کو تشبیہ دی جا رہی ہے گلاب کی پنکھڑی سے۔ اس کے ہونٹ اتنے نازک ہیں جتنی گلاب کی پنکھڑی نازک ہوتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، پنکھڑی، گلاب کی پنکھڑی نازک ہوتی ہے، یہ سب جانتے ہیں۔ ہلکی سی ہوتی ہے نا نازک سی، فوراً ٹوٹ جاتی ہے، سب کو پتا ہے گلاب کی پنکھڑی، گلاب کی پتی نازک ہوتی ہے، لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ اس کے لب بھی اتنے ہی نازک ہیں۔ تو اس کی لب کے نازک ہونے کو، اس کے ہونٹوں کے نازک ہونے کو کہا جا رہا ہے کہ وہ گلاب کی پنکھڑی کی طرح نازک ہیں، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ اس کے ہونٹ اتنے ہی نازک ہیں جتنے گلاب کی پنکھڑی نازک ہے، یعنی اس کے ہونٹوں کی نزاکت یا نازک ہونا بتانا یہاں مقصد ہے۔ تو یعنی آپ نے یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ جس وجہ سے تشبیہ دی جائے گی یا تشبیہ اگر دی جائے گی، تو ان دونوں چیزوں میں، جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے اور جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے، دونوں میں ایک خاصیت ایک جیسی ہوگی، کوئی بھی ایک خاصیت ایک جیسی ہوگی جس کی وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے۔ جو خاصیت ہے جس کی وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے، وہ دونوں چیزوں میں، جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے اور جس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے، ان دونوں میں وہ خاصیت مشترک ہوگی، ایک جیسی ہوگی، یعنی یہ خاصیت مشترک خاصیت ہوگی دونوں میں۔ جیسے یہاں پر دیکھیں، فیضان بھی بہادر ہے اور شیر بھی بہادر ہے، تو دونوں میں کون سی صفت مشترک ہے، کون سی خاصیت مشترک ہے؟ بہادر ہونا۔ اور یہاں پہ لب بھی نازک ہے اور گلاب کی پنکھڑی بھی نازک ہے، تو یہاں پر جو مشترک خصوصیت ہے یا خاصیت ہے وہ ہے نازک ہونا۔ تو یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس شعر میں میر تقی میر نے اس کے لب کو، ہونٹوں کو نازک ہونے کی وجہ سے گلاب کی پنکھڑی کی طرح کہا ہے،
کیوں کہا ہے؟ تاکہ اس کے ہونٹوں کے نازک ہونے کو بتایا جا سکے۔ اب یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے سیکھی ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے یہاں پہ ہم ارکان تشبیہ سیکھتے ہیں۔ ابھی جو تعریف ہم نے سیکھی ہے وہ پہلے ہی میں نے یہاں پر لکھ کے رکھ لی ہے، اسی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم ارکان تشبیہ سیکھتے ہیں۔ اور یہاں پر میر تقی میر کا یہ شعر بھی ایک طرف کر لیتے ہیں تاکہ مثال کے طور پہ ہم چیزیں یہاں سے اٹھاتے رہیں، سمجھتے رہیں۔ اب پہلے سب سے ہم نے چیز جو سیکھی ہے، ایک چیز کو کسی خاصیت کی وجہ سے کسی دوسری چیز کی طرح کہنا۔ یہ 3 چیزیں ہم نے ابھی تک سیکھی ہیں نا۔ تو یہ جس چیز کو تشبیہ دی جاتی ہے اسے ہم کہتے ہیں مشبہ۔ مشبہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جس کو تشبیہ دی جائے۔ تو یہاں پر جس کو تشبیہ دی جا رہی ہے اسے ہم مشبہ کہیں گے، اور یہ پہلا رکن تشبیہ ہے۔ ارکان رکن کی جمع ہے نا، تو تشبیہ کا پہلا رکن کیا ہے؟ مشبہ۔ اب یہاں اس شعر میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ کس کو تشبیہ دی جا رہی ہے؟ نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے؟ لب کو تشبیہ دی جا رہی ہے۔ تو اس شعر میں لب مشبہ کہلائے گا۔ اب دوسرا رکن کیا ہے؟ وہ چیز جس سے تشبیہ دی گئی ہے، دوسری چیز جس کو ہم نے یہاں پر کہا، اس کو ہم کہتے ہیں مشبہ بہی۔ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے جس سے تشبیہ دی جائے، بہی کا مطلب ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ تو اس طرح ارکان تشبیہ کا جو دوسرا رکن ہے، یا تشبیہ کا جو دوسرا رکن ہے، وہ ہے مشبہ بہی، یعنی جس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یہاں پہ اس شعر میں دیکھتے ہیں کیا ہے مشبہ بہی، کس سے تشبیہ دی گئی ہے لب کو؟ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے، تو مشبہ بہی یہاں پر گلاب کی پنکھڑی ہے۔ اب تیسرا رکن کیا ہے؟ وہ خاصیت، وہ خوبی یا وہ خامی جس کی وجہ سے تشبیہ دی گئی ہے، تو اس خاصیت کو ہم کہیں گے وجہ تشبیہ۔ تو وجہ تشبیہ وہ خوبی ہوگی جو دونوں میں مشترک ہے، تو دونوں کی مشترک خوبی وجہ تشبیہ ہے۔ اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وجہ تشبیہ کیا ہے؟ لب میں اور گلاب کی پنکھڑی میں مشترک خوبی کیا ہے؟ نازکی، دونوں نازک ہیں۔ تو یہاں پر نازک ہونا یا نزاکت، یہ ہے دونوں کی مشترک خوبی، تو اس خوبی کو ہم کہیں گے وجہ تشبیہ۔ وہ خوبی جو دونوں میں مشترک ہے وہ وجہ تشبیہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہے حرف تشبیہ، ہم اسے کہتے ہیں۔ حرف تشبیہ ہوتا ہے وہ لفظ جس کو استعمال کر کے ایک چیز کو دوسری چیز جیسا کہا گیا ہے۔ اب اس شعر میں دیکھیے، نازکی اس کے لب کی کیا کہی ہے؟ پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ اب یہ جو کی سی کا لفظ ہے نا، اس کو استعمال کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ لب گلاب کی پنکھڑی کی طرح ہے۔ تو یوں ہم کہیں گے کہ اس شعر میں کی سی حرف تشبیہ ہے۔ اب تشبیہ کا 5واں اور آخری رکن ہوتا ہے غرض تشبیہ۔ اب غرض تشبیہ کیا ہوتی ہے؟ کہ تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ تشبیہ کیوں دی گئی ہے، اس سوال کا جواب آپ اپنے ذہن میں بنائیں گے اور پھر لکھیں گے تو وہ غرض تشبیہ ہو جائے گا۔ یعنی لب کو گلاب کی پنکھڑی سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ تاکہ لب کی نازکی بتائی جا سکے۔ تو یہاں پر ہم غرض تشبیہ میں لکھ سکتے ہیں کہ لب کی نازکی بیان کرنے کے لیے، تو یہ غرض تشبیہ ہوگا۔ وجہ تشبیہ کیا ہے؟ وہ مشترک خوبی جو دونوں میں موجود ہے۔ اور غرض تشبیہ کیا ہے؟ کہ تشبیہ کیوں دی گئی ہے؟ لب کی نزاکت کو بیان کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ اب یہ ہم نے ارکان تشبیہ بھی ایک مثال کے ساتھ سمجھ لیے ہیں۔ اب ہم ایک شعر کی مثال سے ارکان تشبیہ کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ محمد اقبال کا یہ شعر لکھا ہوا ہے، آئیے پہلے اس کو پڑھتے ہیں۔ پانی کو چھو رہی ہو جھک جھک کے گل کی ٹہنی، جیسے حسین کوئی آئی نہ دیکھتا ہو۔ اب اس شعر میں کیا کہا جا رہا ہے کہ گل کی ٹہنی جھک جھک کے پانی کو ایسے چھو رہی ہے جیسے کوئی
خوبصورت کوئی حسین آئینہ دیکھ رہا ہوتا ہے. یعنی ایک پورے منظر کو تشبیہ دی گئی ہے ایک دوسرے پورے منظر سے. پہلا منظر کیا ہے؟ گل کی ٹہنی کا پانی کو چھونا، اس کو تشبیہ دی جا رہی ہے. تو ہم جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مشبہ. جس کو تشبیہ دی جائے اسے ہم مشبہ کہتے ہیں. اور یہاں پہ ایک پورے منظر کو تشبیہ دی جا رہی ہے، اور وہ منظر کیا ہے؟ گل کی ٹہنی کا پانی کو چھونا. اس پورے منظر کو تشبیہ دی جا رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ اس شعر میں مشبہ گل کی ٹہنی کا پانی کو چھونا ہے. اب کس چیز سے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ کسی حسین کے آئینہ دیکھنے سے. یعنی ایک اور منظر ہے، اس منظر میں ایک حسین ایک خوبصورت آئینہ دیکھ رہا ہے. تو کسی حسین کا آئینہ دیکھنا اس منظر سے تشبیہ دی جا رہی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جس سے تشبیہ دی جائے اسے ہم مشبہ بھی کہتے ہیں. یہاں پہ کسی حسین کا آئینہ دیکھنا مشبہ بھی ہے. اب تیسری چیز کیا ہے کہ تشبیہ دونوں میں وہ کون سی خاصیت ہے، وہ کون سی خوبی ہے جس وجہ سے تشبیہ دی جا رہی ہے. یعنی وجہ تشبیہ کیا ہے؟ اور وجہ تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ مشترک خاصیت کو. اب دو منظروں کو آپس میں تشبیہ دی جا رہی ہے نا، تو دونوں منظروں میں کیا چیز مشترک ہے؟ گل کی ٹہنی پانی کو چھو رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ گل کی ٹہنی کا عکس بن رہا ہے پانی میں. اور دوسرا منظر کیا ہے؟ ایک حسین آئینہ دیکھ رہا ہے، کوئی حسین آئینہ دیکھ رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے؟ آئینے میں اس حسین کا عکس بن رہا ہے. تو دونوں میں کیا چیز مشترک ہوئی؟ دونوں منظروں میں عکس بننا. تو یہاں پر وجہ تشبیہ عکس بننا ہے. جب گل کی ٹہنی پانی کو چھوتی ہے تو پانی میں عکس بنتا ہے، جب ایک حسین آئینہ دیکھتا ہے تو اس سے بھی عکس بنتا ہے. تو یہ خاصیت دونوں میں مشترک ہے، اس لیے یہاں پر اسے ہم نے وجہ تشبیہ کہا. اب اگلا رکن ہے حرف تشبیہ، یعنی وہ حرف، وہ لفظ جس لفظ کے ذریعے تشبیہ دی گئی ہے. کون سا ہے وہ لفظ؟ یہاں پر اس شعر میں جیسے، تو یہاں پر ہم لکھ دیں گے جیسے حرف تشبیہ ہے. اور پھر آخری رکن ہے غرض تشبیہ، یعنی تشبیہ کیوں دی گئی ہے، ان دونوں منظروں کو آپس میں کیوں تشبیہ دی گئی ہے؟ تاکہ پانی میں بنتے ہوئے گل کے عکس کو بیان کیا جا سکے. تو یہاں پہ پانی میں بنتے ہوئے گل کے عکس کو بیان کرنا غرض تشبیہ ہے. یعنی یہ تو پتہ ہے نا کہ آئینے میں جب بھی کوئی دیکھے گا تو اس کا عکس بنے گا. تو بتایا جا رہا ہے کہ بالکل اسی طرح جب گل کی ٹہنی پانی کو چھوتی ہے تو اس کا بھی عکس بنتا ہے. تو گل کی ٹہنی کے عکس، پانی میں عکس بننے کو بیان کرنے کے لیے یہ تشبیہ دی گئی ہے، اس لیے ہم اس کو غرض تشبیہ کہیں گے. اب آپ ایک چیز پر غور کیجئے کہ اس شعر میں حرف تشبیہ ہے جیسے. اس شعر میں حرف تشبیہ تھا کی سی، اور یہاں پر جملے میں جو ہم نے جملے کی مثال سے جو سمجھا تھا اس میں حرف تشبیہ تھا کی طرح. تو دیکھیں تینوں مختلف حروف تشبیہ ہیں، تینوں آپس میں مختلف ہیں نا. تو اس طرح حروف تشبیہ مختلف ہو سکتے ہیں. جیسے کچھ معروف حروف تشبیہ یعنی جو زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں وہ یہ ہیں: کی طرح، جیسا، کی سی، مانند، مثل. یہ معروف حروف تشبیہ ہیں جو عموماً استعمال کیے جاتے ہیں. اس طرح اور بھی بہت سے حروف تشبیہ ہوتے ہیں. آج ہم نے تشبیہ اور ارکان تشبیہ سیکھے ہیں.